السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 42 آیت 122 تا 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو ابراہیم نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں
اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یقیناً میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اسے، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ اور یاد کرو، ابتلا آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا انہیں، قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جاعلک بناؤں گا تجھے، للناس لوگوں کے لیے، امام، قالا کہا ابراہیم نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو، وَإِذْ اور جب جالنا ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ کو، مثابتاً بار بار لوٹنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، وعہدنا اور ہم نے حکم کیا، الی ابراہیم کی طرف، اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، ان یہ کہ طاہرہ تم دونوں پاک کرو، بیتی میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں، والرکع اور رکوع کرنے والوں، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اپنی نعمتوں کے یاد دلانے اور قیامت کی ہولناکیوں کے ڈرانے سے کی۔ اللہ نے یا بنی اسرائیل کہہ کر بنی اسرائیل سے خطاب اپنی نعمتوں کو یاد کرایا اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرایا، اور مسلسل 84 آیات میں اللہ رب العالمین نے جو بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں کی ان کا ذکر فرمایا، اور پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر بھی فرمایا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 122 کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنی نعمتیں یاد کراتا ہے اور آخرت کے دن سے ڈرایا جاتا ہے، اور انہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری بدکاریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے ہو، اور یہ کہ قیامت کے دن میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، چاہے کوئی کتنے ہی بڑے سے بڑے کی اولاد میں سے ہو، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن میں روپے پیسہ دے کر اپنی جان بھی نہیں چھڑائی جا سکتی، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کام آئے گی ایسے لوگوں کو، اور نہ کسی کی طرف سے مدد ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پھر اپنی نعمتیں یاد کرائیں، قیامت کے دن کی ہولناکیاں یاد کرائیں، قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن اس قدر آیات میں بنی اسرائیل کی بدعمالیوں، بے عمالیوں، نافرمانیوں کا یہ تفصیلی ذکر اور قیامت کے دن کے ڈراوے اور سارا کچھ ان بنی اسرائیلیوں پر اثر نہیں ہوا،
سوائے اللہ کے چند مخصوص بندے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے کہ جن پر اللہ کی رحمت برسی، ورنہ اوورہال ٹوٹلی طور پر یہودی بدبخت کے بدبخت اور مغضوب کے مغضوب ہی رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ساتھ آزمایا، اور یہ ابراہیم پر علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوئی، آزمانا ہوا، اس کو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر بیان فرمایا ہے۔ اور ابراہیم اللہ کی آئی ہوئی ہر آزمائش میں کامیاب ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں 100 میں سے 100% نمبر لے کر پوری طرح ہر پیپر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے۔ اور ان چند کلمات سے مراد کہ چند باتوں کے ساتھ اللہ نے آزمایا، وہ کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کافر بادشاہ نمرود، اس کو دعوت دینا بت پرستی کا اور بت پرستوں سے، اور اسی طرح غیر اللہ کی پرستش سے جو ہے وہ اعلان برات کرنا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اور مصر کے جو ہے وہ جابر بادشاہ کی دست درازی، اس سب کے باوجود جتنے بھی امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آئے، ابراہیم ان پر پوری طرح کامیاب اترے۔ کیسے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ملا، تو ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی پورے اترے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ختنہ کرانے کا، تو 80 سال کے حکم میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس حکم کو بھی پورا کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام آزمائشوں میں پوری طرح کامیاب ہونے پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر لی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی یہ امامت کا، پیغمبری کا شرف میری اولاد میں نسل در نسل چلتا رہے۔ اللہ نے فرمایا دعا تو قبول ہے، لیکن جو ظالم ہوگا اس کو میرا عہد نہیں، اس کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، نیکوکاروں کو پیغمبری کے رتبے عطا ہوتے جائیں گے۔ اور اللہ نے پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا، جو اختتام پذیر ہوا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر، آپ کی ختم رسالت ختم نبوت پر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور اسے امن والی جگہ بنایا۔ تو لوٹ کر آنے کی جگہ یعنی کہ لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف حج عمرہ کرنے کے لیے لوٹ کر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، جو ایک مرتبہ بیت اللہ سے ہو آیا، عمرہ کر لیا یا حج کر لیا، جو ایک مرتبہ بیت اللہ سے ہو آیا، وہ غریب ہو کہ مالدار ہو، دل کے اندر ہمیشہ یہ آرزویں ہی تڑپتی رہتی ہیں اور یہ امنگیں اٹھتی رہتی ہیں اور یہ زبان سے دعائیں نکلتی رہتی ہیں کہ اے اللہ اپنے اس پیارے گھر بیت اللہ کی بار بار زیارتیں نصیب فرما، اور زندگی میں لاتعداد اور ان گنت اور بے شمار مرتبہ اے اللہ طواف بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما،
حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، اور ہمیں بار بار یہ سعادتیں عطا فرما کہ ہم اپنے لبوں سے، اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو بار بار بوسہ دیتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو امن والی جگہ بنا دیا۔ بیت اللہ کس قدر امن والی جگہ ہے کہ جاہلیت کے معاشرے میں بھی ایک دشمن اپنے دشمن کو دیکھ لیتا، ایک بندہ اپنے باپ کے قاتل کو پا لیتا اور دیکھ لیتا، اپنے بھائی کے قاتل کو پا لیتا اور دیکھ لیتا، لیکن بیت اللہ کے احترام میں وہ قاتل کی طرف کسی قسم کے جو ہے وہ حملے کے ارادے کو ذہن میں نہیں لاتا، اور یہ جو اعزاز ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور جو بیت اللہ میں بدامنی اور بے امنی کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے، مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت خلیل اللہ ابو ذیفان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دونوں اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب کعبے کی دیواریں اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ پتھر لے کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے تعمیر شروع کی۔ جب دیواریں ہاتھ سے بلند ہو گئی، اب اوپر مزید ہونے کے لیے یہ پتھر لائے، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور اوپر جو زیادہ بلندی پر بنیادیں تھیں ان کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ جب بیت اللہ کی ایک طرف کی دیوار مکمل ہو جاتی تو اس پتھر کو پھر دوسری دیوار کی طرف لے جاتے اور پھر اس کی تعمیر شروع کرتے، اور پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی، تو ساتھ ساتھ بیت اللہ کی تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، اور تعمیر کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ اور جب یہ تعمیر مکمل ہوئی تو جس جگہ پہ جا کر تعمیر مکمل ہوئی پتھر بھی وہاں رکھ دیا گیا، اور اس پتھر پر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو اوپر کو اٹھایا، اس پتھر پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات نمایاں تھے، اور یہ بات زمانہ جاہلیت میں عرب بھی جانا کرتے تھے۔ اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے مقام کو دیکھا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور پاؤں کے تلووں کے نشانات تھے، اس پر انگلیوں اور پاؤں کے تلووں کے نشانات موجود تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1627۔ اور طواف کی یہ 2 رکعتیں بیت اللہ مسجد حرام میں جہاں بھی ادا کر لی جائیں درست ہیں۔ زمانہ قدیم میں مقام ابراہیم دیوار کعبہ کے ساتھ متصل تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے پیچھے ہٹایا تھا، یعنی جہاں اب یہ موجود ہے۔
اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی اقتدا کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3662۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پیچھے ہٹایا تھا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ مقام ابراہیم کو جو ہے وہ نماز کی جگہ بنایا جائے، یعنی یہاں نماز اس کے قریب پڑھی جائے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق اللہ کا فرمان بھی نازل ہوا کہ تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 402۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدوں کی صفائی کرنا یہ شیوہ انبیاء ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ انبیاء کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اس سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے گھروں کی، اللہ کی مسجدوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ اور یہ صفائی ظاہری صورت میں بھی ہے اور دوسری صورت میں بھی، کہ یہاں بت پرستی نہ ہو اور شرک کی تمام نجاستوں کو یہاں سے دور کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں جب تک زندہ رکھے زیادہ سے زیادہ یہ موقع فراہم کرے کہ ہم بار بار بیت اللہ کی زیارت کو جائیں اور حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں اور امتحانات سے بچائے اور جو آئیں ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کی خدمت کرنے، صفائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔